دیکھیں، سود ایک ایسی لعنت ہے کہ اس سے گرا ہوا گناہ انسان اس زمین پر کر نہیں سکتا، تو ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں سود کے حوالے سے۔ دیکھیں، سود ایک ایسی لعنت ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن میں مختلف گناہوں کی سزاؤں کا ذکر موجود ہے، لیکن سود کے بارے میں جو الفاظ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ کسی گناہ کے بارے میں، کسی غلطی کے بارے میں نہیں بیان کیے۔ کہ وہ لوگ کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھیں اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے۔ یہ الفاظ نہ زنا کے لیے آئے، یہ الفاظ نہ شراب کے لیے آئے۔ حدیث میں بھی سود کے حوالے سے جو شدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر سود کی برائی کو 70 حصوں میں تقسیم کر دو تو اس کا کم تر درجہ وہ گناہ ہے کہ جس کو زبان سے بیان کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، کہ اس سے گرا ہوا گناہ انسان اس زمین پر کر نہیں سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ شدت جو اللہ نے قرآن میں اختیار کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اختیار کی۔ سود ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سود کی تعریف اس طرح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جس پر اضافی نفع اور فائدہ ہو وہ ربا ہے۔ ربا کی ایک تعریف یہ بھی آتی ہے کہ ربا یعنی آپ نے جو اصل رقم دی ہے اس سے اضافی کوئی بھی چیز حاصل کریں کہ جس میں نہ آپ کی کوئی مزدوری لگی، نہ آپ کا کوئی اسکل استعمال ہوا، نہ آپ نے کوئی اس میں رسک لیا، نہ آپ نے کوئی اس میں اضافی مال کا استعمال کیا۔ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کی اور کئی صحابہ نے دستخط کیے۔ شرائط میں آپ نے ایک شرط یہ لکھی کہ تم ذمہ بن کر وہاں رہو گے۔ تمام شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ اگر تم میں سے کسی نے سود کا لین دین کیا، سود کا کاروبار کیا، تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس فرد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک پرنسپل اور فقہا نکالتے ہیں کہ ایسا فرد کہ جو سود کا لین دین کا کاروبار کرتا ہے، اس کی شہریت بھی اسلامی حکومت ختم کر سکتی ہے۔ کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، جہاں ایک بھائی چارے کا ماحول ہو، جہاں کوئی آدمی مجبور ہو تو وہاں اس کا لوگ سہارا بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اسلامی نظام کی بنیادی اصول یہ ہے کہ مال گردش میں رہنا چاہیے۔ آپ جب خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کے نتیجے میں ایک پوری چین بنتی ہے، جس چین کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سودی ذہن رکھنا مال کو جمع کرنے کی ذہنیت بناتا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو بھائی چارے کی بنیاد پر پورا کیا جائے گا، اگر کاروبار کی بنیاد پر پورا کیا جائے گا تو دونوں پارٹیاں فائدے اور نقصان میں شریک ہوں گی۔ شریعت نے وہ تمام راستے بھی بند کیے ہیں کہ جو سود کی طرف لے جانے والے ہوں، لہذا وہ چیز کہ جو میری آخرت کو کمپرومائز کرے، مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ کر دے، ہر اس چیز سے مجھے اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔